ہمارے اسٹیجوں پہ قرآن رہا کب ہے؟ اب تو عشق ہے بس، اب تو بس عشق ہے جس کا نہ آگا ہے نہ پیچھا ہے نہ سیر ہے نہ پیر ہے۔ اللہ آپ کو دعوت دے رہا ہے قرآن۔ اب دیکھیں نا جی، ماشاءاللہ آپ کی مسجد ہے، بہت خوبصورت تاریخی قدیمی پرانی سونی مسجد لگ رہی ہے۔ چلے جی، میں کہتا ہوں جی آپ کا یہ حال جو ہے نا یہ ایک کنال کا ہوگا، آپ کا یہ مسجد کا حال ایک کنال کا ہوگا۔ آپ کی اس مسجد کے حال کے چھت کو 4 دیواروں میں اٹھا رکھا ہے، 1 2 3 پچھلی 4، صرف ایک کنال دا چھت۔ کوئی ایوے لڈن میں چاہیے کاریگر جڑا کہے جناب چارے کندھاں کھلار کھڑ دیو تے میں ایک کنال دا چھت کھلار کے دسنا ہے کوئی؟ اللہ کہتے بندے تیرا کنال دا نہیں کھلوندا، کدی میرا بھی تے ویکھنا، کدی میرا بھی تے ویکھنا یار، کدی میرا بھی تے ویکھنا، تیرے کو ٹائم ہی نہیں ہے، کدی میرا بھی تے ویکھنا۔ اور اب آپ کہیں گے جی مولوی جی اپنے کو گل نہ سناؤ، قرآن سناؤ سانو، آپ نے قرآن کا دعویٰ، میں قرآن سنا دوں، علماء بیٹھے ہیں۔ اللہ فرماتے الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تو نے نہ دیکھا، کیا تو نے نہ جانا، کیفا کیوں کر، خلق اللہ سبع سماوات طباقا، اور تیرا ایک کھڑا نہیں ہوتا، اللہ نے 7 کھڑے کر رکھے ہیں۔ آپ کے لڈن میں کوئی پلر تو نہیں ہے آسمان کے نیچے؟ میرے سیالکوٹ میں بھی نہیں ہے جی، اور میرا دعویٰ ہے جی لڈن سیالکوٹ چھوڑو، آپ پوری کائنات گھوم لو آپ کو کہیں پلر نظر نہیں آئے گا۔ لیکن ادھر جی غور کرے کون ہے، غور کرے کون؟ میاں محمد بخش رہ گئے میاں صاحب اونچس کے لان لے، اور کبھی میاں صاحب کے شعروں پہ غور تو کرو یار۔ یہ ایک میاں صاحب کا شعر چنا کے میں نے 2-3 موضوع بولنے میں ساتھ ساتھ چلتا جاؤں گا۔ یہ میاں صاحب کا شعر ہے، لکھتے کیا ہیں؟ فرماتے ہیں قطرہ آب منی دے وچو کیسی شکل بناندا، یہ کسے لیبارٹری چ نہیں بنیا، یہ کسے فیکٹری چ نہیں بنیا، کوئی نقشہ نہیں، کوئی ڈائی نہیں، کوئی کاریگر نہیں، کوئی صلاحگیر نہیں، کوئی وزیر نہیں، کوئی مشیر نہیں، کی والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اور میں قبلہ شاہ جی میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر، میں ان کی دکان پہ چلا گیا، ادھر وہ شیشہ پڑا ہوا تھا جس سے ہر چیز بڑی نظر آتی ہے، میں نے جناب اپنا انگوٹھا دیکھا، میں انگوٹھے پہ بول کے آگے گزر جاؤں گا تو ظاہر ہے یہ لکیریں اتنی بڑی نظر آئی، میں واہ مالکا وہ کیسا بنایا تو، میریاں لکیراں روح زمین دے کسے بندے نہ نہیں ملدی۔ تو بھائی کو کوڈ تو نہیں لکھے اوپر 96705، چلو جی میرا 5 ہو گیا، ان کا 6 ہو گیا، ان کا 7 ہو گیا، ان کا 8 ہو گیا، ان کا 9 ہو گیا، ان کا 10 ہو گیا، ان کا 11 ہو گیا، ان کا 12 ہو گیا، کچھ بھی نہیں لکھا ہی لائیاں نے، لیکن کس طرح کی لگائیں کہ روئے زمین پر کسی سے میری لائنیں نہیں ملتی، اور کسی کو تو چھوڑو بنانے والے نے ایسا بنا دیا میرا اپنا ہی سجا کھپے سے نہیں ملتا۔ پھر میاں صاحب کیا لکھتے ہیں؟ قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا ہے۔ میں اسی معاشرے کا فرد ہوں، مکان بنانا پہ جے پاجی بندے نو وقت پہ جاندا، کدی اٹاں لے نہ لڑے گا، کدی ٹرالی والے، کدی ریت والے نہ لڑے گا، کدی سری والے نہ لڑے۔ اور بھائی جب تو بنا تھا تو تو بتا، کیا تیری آنکھیں اسپین سے آئی تھی؟ کیا تیرا دل اٹلی سے منگوایا گیا تھا؟ کیا تیرے پھیپھڑے سویڈن سے آئے تھے؟ کیا تیری زبان ڈینمارک سے آئی تھی؟ کچھ بھی کہیں سے نہیں آیا، سارا کچھ اندر ہی تیار ہویا۔ قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا، پتھر تے کر نظر کرم دی چن سورج چمکاندا۔ رنگ ہے ہم بھول گئے ہیں، ہم بھول گئے، یاد کرو، میں آپ کو سچ اور حق کہہ رہا ہوں، یاد کرو، خوب یاد۔ اور ہم تو یاد کو بھی بھول گئے نا۔ یہ ہمارا بہت خوبصورت نام ہے حارث محاسبی رحمت اللہ تعالی، بہت بڑے لوگ تھے، میں نے پڑھا ہے، چلو شکر ہے اتنے تہار شار نہیں پہ بچ گئے سی۔ وہ حضرت حارث محاسبی رحمت اللہ تعالی کہیں گے، یہ ہمارے بڑے تھے جی، لوگوں نے آپ کا نا استقبال کیا، آپ کو ہار شار ڈالے، آپ اتنے بہ کے رون لگ پے، لوگوں نے عرض کی تھی حضور استقبال کیتا ہے ہار پائے نا، تھی کیوں رون رہے؟ فرمایا یہ تمہارا حسن ظن ہے، تم پتہ نہیں مجھے کیا کیا سمجھتی اور تم نے ہار ڈالے ہیں۔ رو اس بات پہ رہا ہوں، کل جب بروز قیامت میرا نامہ اعمال تمہارے سامنے کھلے گا تو پھر میرا کیا بنے گا؟ ایتھے حضرت نام گل نام بات گل نہ سنو ساڈی، ایتھے نمازاں پوریاں کوئی نہیں، قرآن پاک دی کھول کے نہیں ویکھی، درود پاک دی پڑھیا کوئی نہیں،
गल्लां सुन लो साड़ी, सारे मुफ्ती बने बैठे हैं। मैं पीछे भी सुना के आया हूँ। मैं आपको आज के किसी बंदे की बात नहीं सुना रहा, मैं उनकी सुना रहा हूँ जो सनद है, जो दलील है, जिनका दूसरा नाम ही अमल था, जिनका दूसरा नाम ही गुलामी है मुस्तफ़ा था। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह मुरीद है हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। लिखा है कि आपने एक शख्स को मुस्कुराते देखा, आपने उसे पूछा है तू पुल सरात तू लंघ गया? उन्हें उसकी थी हजरत नहीं। आपने फरमाया तेन पता है कि तू जन्नत च जाना है कि जहन्नम च? उन्हें उसकी थी तुझे भी नहीं पता। फरमाया फिर तू क्यों हसन डे, फिर तू क्यों हसन डे? पता नहीं क्या हो गया, क्या मौज मस्ती चढ़ी हुई है सबको। ये तो मुरीद की सुनी ना, अब पीरों के पीर हजरत मौला अली मुश्किल कुशा की भी सुन लो। हजरत लिखा है जब आप वजू फरमा के मुसल्ले पे खड़े होते ना नमाज अदा फरमाने के लिए, तो रंग मुबारक जर्द हो जाता। अर्ज की जाती मौला ये क्या रंग है? तो अब आगे से फरमाते क्या तू देख नहीं रहा, इतने बड़े दरबार में हाजिरी का वक्त आ गया। साढ़े कल की है, क्या है हमारे पास? इसलिए पुत्र मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, अपनी नमाजें पूरी करो। ये मैं आपको सच कह रहा हूं पुत्र, बिल्कुल ये ड्रामा लगा हुआ है सारे का सारा। झूठो झूठ चाली याद रहे, झूठो झूठ चाली याद रहे। नमाजा पूरी करो। सोनी जिन्ने मुंडे बैठे जो पुत्र दाढ़ी रखो। और मेरे बुजुर्ग किबला शाह जी कमाल, आपको पता है बाबों की बातें, तो जैसे आपने अभी फरीदी साहब का कलाम पढ़ा, मुझे समझ कोई नहीं आई, लेकिन लंघ इतों ही गया मेरे भी। भाई हाल है उनका, ये कलाम नहीं है, ये उनका हाल है। भावें समझ आए ना आए, अंदर छेद पूरा कर छड़ना पड़ता है। ये हाल होता है इन बुजुर्गों का। मेरे बुजुर्ग फरमाने लगे और संगिया कख रख ले, वो संगिया कख रख ले। इसने अर्ज की हुजूर की होएगा कख रखना? फरमाया कल तेरा भी कख रह जाएगा। अल्लाह है। मैं अब आपसे एक सवाल करने लगा, आपने उसका बिल्कुल सच जवाब देना। आपके इधर जी, आपके इधर पंजाब कॉलेज है जी? है जी, ठीक होगा। एस्पायर कॉलेज भी है? चलो जी, दो पे बात कर लेते। सवाल मेरा आपसे ये है, आपने पहन रखा है पंजाब कॉलेज का यूनिफॉर्म, आप एस्पायर कॉलेज चले गए, चौकीदार अंदर जान देगा? की आखेगा? भाजी उलिया साढ़े अलग जना ला उलिया पर उत्थे जाओ। अब आपने यूनिफॉर्म पहन रखा है एस्पायर कॉलेज, आप पंजाब कॉलेज चले गए, चौकीदार अंदर जान देगा? की कहेगा? जनाब उलिया साढ़े अलग। मैं कहता हूँ यार कल कितने इंजी ना होए, दोषी आप कोसर पीन ली महबूब की बारगाह चादर हुई है, तो उत्थे खलोता फरिश्ता आखे जनाब उलिया मदीने वाला नहीं, जना ला उलिया उत्थे जाओ। तेरे पल्ले क्या रहे? और मैं हजरत कोई बात अपनी तरफ से नहीं की। उलमा बैठे हैं माशाल्लाह, उस्ताद साहब बैठे हैं, असद साहब बैठे हैं, किबला शाह साहब हमारे सर का ताज हैं माशाल्लाह, बुजुर्ग बैठे हैं माशाल्लाह, बच्चे इमामे बता रहे हैं कि उलमा कसीर तादाद में। मैं आपको किसी नकीब, किसी नात खां, किसी शायर की बात नहीं सुनाने लगा। महबूब खुदा फरमाते हैं मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो जिसकी मुशाबत इख्तियार करेगा उन्हीं में से उठाया जाएगा। सोनी करके रखो पुत्र, सोनी कर, कख भी नहीं हुंदा। तेरे दाढ़ी लवा के बुढ़ी रखनी जकीर रखी है। चलिया तू देख तो सही, ओ बुढ़ी, ओ महबूब खुदा उन्होंने छड़ के उन्होंने राजी करन दे। अच्छा जी, आपस में बैठे हैं ना, मेरी आदत है गोंगियां शोंगियां मारने की, अगर इसके अलावा कोई और वजह है दाढ़ी ना रखने की तो उठ के बंदा खड़ा हो जाए, सवाल करेगी कि मैं इस वजह ना नहीं रखी, ये वजह सिर्फ बुढ़ी है, तुम्हें सोहना लगना है, उन्हें जवान लगना। फिर मैं कहना तेरी सोच ते भी टफ है, तो एक बुढ़ी नूं ते सोहना लगना चाहना है, लेकिन जड़ा महबूब खुदा है, जड़ा सारे सोहने तू सोहना, तू उन्होंने सोहना नहीं लगना। सोनी सोनी करके कख रख ले, कख रख ले, कल तेरा भी कख रहे। सोनी करके जितने मुंडे और पुत्ते जेडे ऐसे कुआरे बैठे दे, हाँ तुहाडे लिए भी नुस्खा है,
کوئی ایڈی ٹینشن نہیں لینی ہے جی کوئی داڑھی دی وجہ نہ رشتہ نہ دے یا مامے نے رشتہ نہ دینا سارا کچھ ہی حضور دا درجے ہے درود شریف پڑھ کے نا تو چٹھی پہ چڑھی مدینہ پاک محبوب اسی ہوں داڑیاں رکھاں گے تو لوگ سانو رشتے بھی نہیں دینے جی حضرت جی اگلے دن دروازہ نہ کھڑ گیا تو مصباحی جرمدار ہے ہاں جی حضرت جی اپنے اندر کالا ہوئے تو پھر بندہ کی کہہ سکتا ہے کون ہے حضرت جی یہ کشف الموجود داتا صاحب امام ابو مسلم مغربی رحمۃ اللہ تعالی یہ بہت بڑے بزرگ ہیں آپ فرماتے ہیں میں رات کو سویا تھا رات کا تیسرا پہر شروع تھا کہتے خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں کہتے حضور نبی علیہ السلام مجھے جو فرما رہے ہیں اس کا مفہوم ہے اے امام ابو مسلم مغربی ہمارا ایک غلام ہے جسے بغیر کسی وجہ کے قید خانے میں ڈال دیا گیا امیر شہر تیرا مرید ہے جا کے اس کی سفارش کر اسے رہا کروا اور یاد رکھنا یہ بات تجھے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا یہ بات تجھے کہنے کا حکم مجھے اللہ جل شانہ نے دیا امام ابو مسلم مغربی فرماتے ہیں جب میری آنکھ کھلی نا تو مارے شوق کے تو یار کیا پرواز ہوگی کیا مقام ہوگا اس کا اللہ جل شانہ اپنے محبوب کو حکم دے رہے ہیں محبوب علیہ السلام رات کے تیسرے پہر خواب میں مجھے حکم دے رہے ہیں کیا مقام ہوگا آپ فرماتے ہیں نہ میں نے سر پہ امامہ باندھا نہ میں نے پاؤں میں جوتی پہنی ننگے سر ننگے پاؤں آپ فرماتے ہیں میں امیر شہر کے گھر چلا گیا میں نے جا کے اس کو اٹھا کے اس کو جیل خانے لے کے گیا اس کی سفارش کی اس کو رہا کروایا وہ باہر نکلا اب اصولی طور پہ ہونا تو یہ چاہیے تھا وہ باہر آ کے پوچھتا بھائی اگر مجھے پکڑا تھا تو چھوڑا کیوں اس کو بتایا جاتا بھائی امام ابو مسلم مغربی نے تیری سفارش کی ہے وہ حضرت کے کچھ تعریفی کلمات آپ کے لیے ادا کرتا امام صاحب فرماتے ہیں کوئی نہیں